اچھا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے تو شاید ذہن میں فوراً جنگ، کوئی وبا یا پھر کوئی بہت بڑا معاشی بحران آئے گا۔ لیکن کیا ہو اگر اصل خطرہ وہ ملک ہو جسے کبھی دنیا کا محافظ سمجھا جاتا تھا، اور وہ ٹیکنالوجی ہو جسے ہم سب اپنا مستقبل مانتے ہیں؟ آج ہم پولیٹیکل سائنٹسٹ ایئن برمر کے اسی چونکا دینے والے تجزیے کو سمجھنے دیکھیں، کئی دہائیوں تک امریکہ دنیا کا ایک طرح سے پولیس مین تھا، اصول بناتا تھا، سیکیورٹی کو یقینی بناتا تھا۔ لیکن آج جیسا کہ سلائیڈ میں صاف نظر آ رہا ہے، امریکہ خود ہی ان اصولوں کو توڑ رہا ہے، اور اس سے ایک انتہائی خطرناک خلا پیدا ہو گیا ہے، ایک ایسا پاور ویکیوم جسے پر کرنے کے لیے فی الحال کوئی تیار نہیں ہے۔ اب اس سلائیڈ کی سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ برمر اس صورتحال کو G0 ورلڈ کہتے ہیں، یعنی G0 دنیا۔ مطلب ایک ایسی دنیا جہاں کوئی G7 یا G20 جیسا کیپٹن نہیں ہے جو جہاز کو سنبھال سکے۔ یہاں ہر طاقتور کھلاڑی اپنے اصول خود بنا رہا ہے اور کمزور کو ان کے ساتھ ہی جینا پڑ رہا ہے۔ تو اگر امریکہ نہیں تو پھر دنیا کو کون چلائے گا؟ چین یا روس؟ برمر کے مطابق جواب آپ کو حیران کر دے گا، یہ کوئی ملک ہے ہی نہیں۔ امریکہ کے پیدا کیے گئے اسی پاور ویکیوم میں ایک بالکل نئی اندیکھی طاقت ابھر رہی ہے۔ یہ کوئی ملک نہیں بلکہ یہ ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پر مصنوعی ذہانت یعنی AI، اور برمر کہتے ہیں کہ یہ شاید امریکہ سے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ اب ٹیک کمپنیاں نئی عالمی طاقتیں بن رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اینتھروپک نام کی ایک کمپنی نے ایک ایسی AI بنائی جو اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے خود اسے ریلیز کرنے سے انکار کر دیا۔ سوچیں ذرا۔ یہ سلائیڈ خطرے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی AI کا جو ملک کے پاور گریڈز، بینک اکاؤنٹس، یہاں تک کہ پانی کے نظام کو ایک کلک پر تباہ کر سکتی ہے۔ وہ ایک ہتھیار سمجھا جائے اور امریکہ اور چین کے درمیان اس پر کنٹرول کے لیے بات چیت ہو۔ دوسرا، ایک عالمی AI اسٹیبلٹی بورڈ بنایا جائے جو ماہرین پر مشتمل ہو اور خطرات کی نشاندہی کرے۔ اور تیسرا، جو کہ بہت اہم ہے، یہ یقینی بنایا جائے کہ AI کے فوائد سب تک پہنچیں، نہ کہ صرف چند امیر لوگوں تک۔ تو اس وقت دنیا کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب سوچتے ہیں۔ آج ہم سیاسی ماہر ایئن برمر کے تجزیے کو دیکھیں گے جو اس سلسلے میں کچھ بہت ہی چونکا دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر آنے والے خطرات کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو برمر کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ امریکہ جو کبھی دنیا میں استحکام کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب وہی غیر یقینی صورتحال کی سب سے بڑی وجہ بن گیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کیسے۔ اور اس پوری صورتحال کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے ایک مثال سے شروع کرنا۔ تو ہم بات کریں گے حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو شدید کشیدگی ہوئی اس کی۔ تو ہوا یہ کہ امریکہ کو لگا کہ وہ پریشر ڈالیں گے اور ایران فوراً گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایران نے بالکل الگ گیم کھیلی۔ انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جسے ہم ڈی سینٹرلائزڈ رسپانس کہہ سکتے ہیں۔ مطلب ان کی فوج کے الگ الگ حصے خود سے ایکشن لے رہے تھے، ایک مرکزی کمانڈ کے بغیر۔ اس سے امریکہ کے لیے ان کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اصل میں امریکہ کی سوچ یہ تھی کہ جیسا انہوں نے وینزویلا کے ساتھ کیا ویسا ہی ایران کے ساتھ بھی کر لیں گے، تھوڑا دباؤ ڈالو اور حکومت گر جائے گی۔ مگر یہ اندازہ نہ صرف غلط بلکہ بہت بہت خطرناک ثابت ہوا۔ لیکن یہاں اصل دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ملک کا بحران نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی جھلک ہے اس بہت بڑی کہانی کی کہ امریکہ کا کردار دنیا میں کیسے بدل رہا ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف ہے وہ امریکہ جو دنیا کا پولیس مین تھا، جو آزاد تجارت کی بات کرتا تھا، لیکن دوسری طرف ہے آج کا امریکہ جو کہتا ہے کہ بھائی ہم اب لیڈر نہیں ہیں، ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین کو بھی نہیں مانتے، پہلے امریکہ فرسٹ ہے۔ تو جب امریکہ اس طرح پیچھے ہٹتا ہے تو ایک بہت بڑا پاور ویکیوم، ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اس خلا کو پر کون کرے گا؟ برمر اس صورتحال کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں، G0 دنیا۔ دیکھیں، ہم نے G7 اور G20 کے بارے میں سنا ہے جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں مل کر فیصلے کرتی تھیں، لیکن G0 کا مطلب ہے زیرو لیڈرز، کوئی نہیں، ایک ایسی دنیا جہاں کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ سوچیں، ایک ایسی گاڑی جس کا کوئی ڈرائیور ہی نہ ہو،
تو سب سے اہم بات یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی کہ چین یا کوئی اور ملک امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، نہیں، بلکہ امریکہ خود اندر سے کہہ رہا ہے کہ ہم اب وہ لیڈر نہیں بننا چاہتے جو ہم پہلے ہوا کرتے تھے۔ اور یہی امریکہ کی سب سے عجیب بات ہے۔ ایک طرف دنیا کی سب سے طاقتور فوج، کوئی مقابلہ نہیں، لیکن دوسری طرف ان کا سیاسی نظام جو اندر سے بہت کمزور ہے۔ بریمر اسے گلاس جو کہتے ہیں، مطلب باہر سے بہت مضبوط لیکن ایک چھوٹا سا سیاسی یا معاشی جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب طاقت اور کمزوری کا یہ مکسچر بنتا ہے نا، تو دنیا کے سٹیج پر امریکہ ایک بہت ہی غیر یقینی انپریڈکٹیبل پلیئر بن جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو کوئی تو آگے آ رہا ہوگا نا، اور اس نئی دوڑ میں کون پیچھے رہ گیا ہے؟ چلے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر چین کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جہاں امریکہ اگلے الیکشن سائیکل سے آگے کا نہیں سوچتا، وہیں چین اگلے 10 سال 20 سال بلکہ اس سے بھی آگے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ وہ ایک لمبی گیم کھیل رہے ہیں اور اسی حساب سے انویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور اس لمبی گیم کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ہے؟ دنیا کی اہم معدنیات پر کنٹرول۔ ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی جو ہمارے فون سے لے کر میزائل سسٹمز تک ہر چیز میں استعمال ہوتی ہیں، اور اس معاملے میں چین بہت بہت آگے نکل چکا ہے۔ اور اس تصویر کا دوسرا رخ ہے یورپ۔ یورپ کے مسائل بہت گہرے ہیں۔ ان کی آبادی کم ہو رہی ہے، معاشی ترقی رک سی گئی ہے، اور انہوں نے ڈیفنس اور ٹیکنالوجی میں ضروری انویسٹمنٹ ہی نہیں کی۔ ان کو لگتا تھا کہ سوویت یونین کے بعد دنیا ہمیشہ پرامن رہے گی، لیکن یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ نتیجہ، یورپ اب ایک گلوبل پلیئر کے بجائے دوسروں پر انحصار کر رہا ہے۔ لیکن ٹھہریں، دنیا میں طاقت کا جو سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے نا، وہ کسی ملک کی وجہ سے نہیں ہے، وہ امریکہ، چین یا یورپ سے نہیں آ رہا۔ یہ انقلاب آ رہا ہے ٹیکنالوجی سے، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے۔ بریمر یہاں ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب دنیا کی اصلی سپر پاور شاید ملک ہیں ہی نہیں، اصلی طاقت اب ٹیک کمپنیوں کے پاس ہے، جو اپنے رولز خود بنا رہی ہیں اور حکومتیں ان کو بس دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ صرف کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، اس کی ایک حقیقی مثال بھی سامنے آئی۔ اینتھروپک نامی ایک کمپنی نے ایک ایسا اے آئی ماڈل بنایا جو اتنا طاقتور تھا کہ کمپنی کو خود اسے روکنا پڑا۔ اسے ریلیز کرنا پوری دنیا کی سیکیورٹی اور معیشت کے لیے ایک فوری خطرہ بن جاتا۔ ذرا تصور کرے، ایک ایسا اے آئی جو کسی بھی سافٹ ویئر کی کمزوریوں کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ ہمارے بینکوں، ہمارے پاور گریڈز، پانی کے نظام، سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور سب سے ڈرانے والی بات یہ ہے کہ جلد ہی اس قسم کی ٹیکنالوجی ہر اس شخص کے پاس ہوگی جس کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے۔ تو ہم آ گئے ہیں اس دور کے سب سے بنیادی مسئلے پر۔ ہماری ٹیکنالوجی تو راکٹ کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اسے گورن کرنے، اسے قابو میں رکھنے کی ہماری صلاحیت بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن بریمر ایک بات واضح کرتے ہیں کہ اگر دنیا تباہ ہوتی ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہوگی، وہ ہم انسانوں کی وجہ سے، ہماری سیاست کی وجہ سے ہوگی۔ اصل خطرہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اصل خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اتنی طاقتور ٹیکنالوجی ایک ٹوٹے ہوئے غیر مستحکم سیاسی نظام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس تباہی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بریمر اس کے لیے 3 اہم اقدامات تجویز کرتے ہیں۔ پہلا، امریکہ اور چین کو اے آئی ہتھیاروں پر کنٹرول کے لیے فوراً بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ دوسرا، ایک عالمی اے آئی اسٹیبلٹی بورڈ بنایا جائے جو اے آئی کے بڑے خطرات کو پہچانے اور انہیں بے اثر کرے۔ اور تیسرا، یہ یقینی بنایا جائے کہ اے آئی تک رسائی دنیا کے ہر انسان کو ہو تاکہ انسانیت 2 حصوں میں نہ بٹ جائے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، ہم جو نئی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں اس میں ایک بہترین مستقبل، ایک جنت بنانے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے جس عالمی تعاون کی ضرورت ہے، کیا ہم وہ حاصل کر پائیں گے یا پھر ہم اپنے سیاسی جھگڑوں میں ہی الجھ کر رہ جائیں گے؟ ہمارا مستقبل جنت ہوگا یا تباہی، اس کا فیصلہ ہمیں آج کرنا ہے۔